آج ہم آپ کو بیسٹ آف سائلنٹ ڈیزیزز سیزن 2 دکھانے جا رہے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو میزلز، انیمیا، اسپائنل سٹینوسس، وپلیش انجریز اور کیٹریکٹ کے متعلق آگاہی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احسن محمود ہے۔ میں یہاں چلڈرن ہسپتال لاہور میں ایسوسیٹ پروفیسر اور ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آج کی اس ٹاک کا جو سبجیکٹ ہے وہ میزلز ہے۔ میزلز کو عام زبان میں خسرہ کہا جاتا ہے اور اس نام سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے یا اس کی علامات کیا ہیں یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں، یہ اس حوالے سے میں آپ کو آج اس ٹاک میں انفارمیشن بتاتا ہوں۔ میزلز بیماری جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک بہت کامن انفیکشس ڈیزیز ہوا کرتی تھی۔ اب قدرے اس میں کمی آ چکی ہے کیونکہ اب اس کے خلاف جو ویکسینز موجود ہیں ان سے ہم بچوں کو میزلز میں جانے سے پہلے پریونٹ کر دیتے ہیں۔ اس پریونشن کی وجہ سے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت دیکھا جاتا ہے اور جہاں بگڑ جائے وہاں پہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ایک وائرس ہے جس کا نام میزلز وائرس ہے۔ یہ میزلز وائرس جس وقت جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں انتڑیوں میں جا کے یہ ملٹیپلائی کرتا ہے، اور جب کافی ڈھیر سارے وائرسز وہاں جمع ہو جاتے ہیں اس وقت یہ بیماری کے علامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے جسم میں آج وائرس داخل ہوا ہے تو کوئی 10 دن کے بعد، اوسطاً 10 دن کے بعد اس کو علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ ان 10 دن میں جس کسی کے جسم میں بھی ہے اس کو کوئی علامات نہیں ہوں گے اور وہ نارمل اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میزلز کا عام اٹیک جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں دینے کی ضرورت پڑتی۔ صرف یہ کہ بچے کو کہیں ایسی جگہ میں رکھیں جہاں پہ بہت گرمی یا بہت سردی نہ ہو، اس کا ٹیمپریچر مینٹین ہو، اس کو فلوئڈز زیادہ دیے جائیں، کھانے سے بھی زیادہ پینے پہ زور دیا جائے، کیونکہ جب میزلز ہوتا ہے تو منہ کے اندر بھی ریش ایسی نکلتی ہے کہ بچے کو نگلنے میں اور کھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سو فلوئڈز اگر زیادہ دیے جائیں، اس کے ٹیمپریچر کے لیے اس کو عام بخار کی دوائیں دے دی جائیں، بخار تاکہ کنٹرول میں رہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ النس 6-7 دن لیتی ہے اور اس النس میں ہم اسی قسم کی سپورٹو ٹریٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اگر ہم وہ دے دیں تو اس کے حساب سے وہ بچوں کی ریکوری ہو جاتی ہے۔ جہاں پیچیدگیاں آتی ہیں وہاں جیسے میں نے پہلے کہا اگر ضرورت ہو تو ہمیں ڈرپس بھی لگانی پڑتی ہیں، اگر ضرورت ہو تو آکسیجن بھی لگانی پڑتی ہے، اور ایسے کیسز میں عام طور پہ ہم اینٹی بایوٹکس بھی دیتے ہیں، وہ ڈرپ میں ڈال دیے جاتے ہیں تو انٹراوینس طور پہ ان کو اینٹی بایوٹکس کا کورس چلتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم ایک عام حساب لگائیں تو یہ کمپلیکیشنز جو ہیں ان کو سیٹل ہونے میں بھی کوئی 1-8 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ 7-8 دن کی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے اور اس میں ہمیں انٹینسو قسم کا ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں میزلز کے بچاؤ کی۔ جس کو میزلز ہو گیا ہے اس کو تو وہی سائیکل نمٹنی ہے، اس میں تو ہم اس کو بہت زیادہ شارٹن نہیں کر سکتے اس کی النس کو، لیکن سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پریونٹ کیا جائے۔ میزلز پریونشن کے لیے میزلز کی ویکسین موجود ہے جو کہ عام اویلیبل ہے۔ گورنمنٹ بھی اس کو ہر گورنمنٹ کے سینٹر میں پروموٹ کرتی ہے۔
9 مہینے کی ایج پہ اگر آپ اپنے بچوں کو میزلز کا ایک ٹیکہ لگوا لیں تو آپ بہت حد تک ان بچوں کو اس تکلیف سے بچا لیں گے۔ میزلز کی عام طور پہ 2 ڈوزز دی جاتی ہیں، 9 مہینے پہ پہلی اور اس کے کوئی 6 ماہ کے بعد ایک اور اگر ڈوز لگ جائے تو بہت حد تک اس بچے کے چانسز یہی ہوں گے کہ اس کو میزلز نہیں ہوگا۔ ان ویکسینز کی سیفٹی اسٹیبلشڈ ہے، ان ویکسینز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ پہ گورنمنٹ سینٹرز میں مفت لگائی جاتی ہے، اور آپ کی جہاں تک رسائی ہو آپ اپنے قریبی سینٹر میں جا کے اپنے تمام بچوں کو لگوا لیں۔ اگر 9 ماہ سے بڑا ہو گیا آپ کا بچہ اور اس کو آپ نے نہیں لگوائی تھی تو آپ وہ سال پہ یا 2 سال پہ بھی لگوا سکتے ہیں، تاکہ آئندہ کے لیے اس کے جسم میں ایسی قوت مدافعت آ جائے کہ اس کو آئندہ وہ میزلز کا رسک نہ رہے۔ بچے آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہوتے ہیں، بھاگتے دوڑتے، شور مچاتے اور شوخیاں دکھاتے بچے زندگی کی خوشیاں انہی کے دم قدم سے ہیں۔ ان مہکتے پھولوں میں سے کوئی پھول اگر کملانے لگے تو گھر کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں۔ میں بلبل کا بچہ کھاتا رکھی پیتا تھا پانی میں نے اڑایا واپس آیا بلبل کا بچہ۔ کر اللہ مجاہد نبی نعت بنایا، سرکار کی گر کریے بن جائے گر کانٹی، سرکار کی گر کریے بن جائے گر کانٹی۔ میرا نام ڈاکٹر مہوش ہے، میں چلڈرن اسپتال کے کینسر اور خون والے کے وارڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں، اور آج کل بچوں میں خون کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خون کی کمی جسے ہم انیمیا کہتے ہیں، دراصل خون میں سرخ ذرات کی کمی کو کہتے ہیں، اور ہمارے بچوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ جسم میں فولاد کی کمی ہے۔ یا تو فولاد ان کی خوراک میں متوازن مقدار میں نہیں ہوتا، یا بعض اوقات خوراک میں تو اس کی مقدار نارمل ہوتی ہے لیکن جسم کسی وجہ سے اس کو جذب نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی جو وجوہات ہو سکتی ہیں وہ بچوں میں پیٹ کے کیڑے یا کوئی بھی بیماری اگر وہ لمبے عرصے تک چلے تو فولاد کی کمی کا باعث اور خون کی کمی یا انیمیا کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اس کی جو بڑی علامات ہوتی ہیں وہ ہیں بچے کی رنگت کا پیلا ہونا، اس کا سانس چڑھنا، سستی یا کاہلی کا چھا جانا، یا بچے کو بھوک کم لگنا، اور بعض اوقات بچوں کا مٹی کھانا بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ بچے کھیلنے کے بعد بہت جلدی تھک جاتے ہیں، سانس تیز تیز لینے لگتے ہیں اور ان کے جسم پر سوج پڑ جاتی ہے۔ بچوں میں کینسر کا علاج کافی حد تک ممکن ہے اگر بر وقت اس کی تشخیص کی جائے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ اس کی تشخیص کے لیے مختلف طرح کے ٹیسٹ ہیں،
جس میں کچھ ٹیسٹ خون پر ہوتے ہیں، جس میں اس کے خون کا شروع کا معائنہ کیا جاتا ہے، جس میں فولاد کی کمی کو دیکھنے کے لیے فولاد کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کینسر جیسی بیماری کا شبہ ہو رہا ہے بچے میں تو پھر ہڈی کے گودے کے ذریعے اس کی مکمل طور پہ تشخیص کرا دی جاتی ہے، اور اگر یہ تشخیص بچے کے علاج کے لیے اور مکمل تشخیص کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کا علم ہوگا تبھی اس کا مکمل طور پہ علاج کروایا جا سکتا ہے۔ میں نے بچوں میں انیمیا اور کینسر کے متعلق آپ کو بتایا، اس کو سننے کا شکریہ، لیکن اس میں سب سے زیادہ ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچہ، اگر آپ کو اس کی رنگت پیلی لگے یا نارمل سے ہٹ کے کوئی بھی بات اس میں آپ کو ظاہر ہو رہی ہو تو اس کا فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے اسپتال میں اس کا علاج کروائیں تاکہ اس کی بروقت تشخیص کی جا سکے، کیونکہ بروقت تشخیص سے ہی بہتر اور مکمل علاج ممکن ہے۔ اور علاج میں سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کی وجہ پتہ کی جا سکے تاکہ اس وجہ کا تدارک ہو سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر افضل حسین، چیف کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن KKT آرتھوپیڈک اسپائن سینٹر لاہور۔ آج میں آپ سے بات کروں گا اسپائنل سٹینوسس کے بارے میں۔ اسپائنل سٹینوسس سے مراد یہ ہے، سٹینوسس کہتے ہیں کسی چیز کے ٹائٹ ہو جانے کو، تنگ ہو جانے کو، جیسے کہ ہم نے پہلے پروگراموں میں دیکھا کہ اسپائن کے اندر سے اسپائنل کارڈ گزر رہی ہوتی ہے، تو یہ اسپائن ایکچولی ایک وہ کینال مہیا کرتا ہے جسے اسپائنل کارڈ نیچے گزرتی ہے، اور آپ اسپائنل کارڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ برین کا ایک حصہ ہے کہ جو کہ برین کے میسیجز جو ہیں وہ باڈی تک لے کے جاتا ہے، اور اسپائنل کارڈ سے مختلف لیولز کے اوپر نروز گزرتی ہیں جو کہ جسم کے ہر حصے کو پہنچاتی ہیں، اور جسم کا کوئی ایک سیل بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ نروز اپنے میسیجز پہنچاتی نہ ہو یا وہاں سے میسیج لے کے برین تک نہ آتی ہوں۔ تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کا پورا نظام، اس کا جو لے آؤٹ ہے، وہ سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ برین کا، سینٹرل نروس سسٹم کا، دماغ اور پھر اسپائنل کارڈ میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو خاص پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اگر اس کی علامات ایسی ہیں کہ آپ کو بالکل بھی چلنا پھرنا مشکل ہو گیا اور ڈسٹنس روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اپنی ایکٹیویٹی کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو۔ اور ٹریٹمنٹ میں عام طور پہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ کیجئے تو ریسٹ کرنے سے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ریسٹ کرنے کے بعد وہ ڈسٹنس بڑھ جائے گا۔ عام طور پہ جو مریض کو اپنے لیے پیرامیٹرز رکھنے چاہیے، اور ڈاکٹرز کو جو اپنے لیے پیرامیٹرز رکھنے چاہیے، ہمیں یہ ڈسٹنس میجر کر لینا چاہیے یا وہ قدم میجر کر لینے چاہیے کہ جتنے وہ اپنی بیماری کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ ہو تو وہی ڈسٹنس اس کا پیرامیٹر ہوگا کہ آیا وہ ڈسٹنس بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ ڈسٹنس کم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے اور ٹریٹمنٹ کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور اگر وہ ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، فرض کیجیے اگر 100 گز چل سکتے تھے پہلے اور اب 120 گز پر بھی آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن اگر 100 گز سے وہ 80 گز پر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس کو مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ جو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ افیکٹو نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نیلم ہوں، KKT اسپائن اسپیشلسٹ۔ آج میں آپ سے وپلش انجریز کے بارے میں بات کروں گی جو کہ کافی کامن ریزن ہے نیک پین کا۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر تیسرا شخص جو ہے وہ گردن درد کا شکار ہے، جس کی ایک سب سے بڑی کامن وجہ جو ہے وہ وپلش انجریز ہیں۔ وپلش انجریز جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جب ایک دم سے بریک لگائی جاتی ہے تو ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، جو کہ بعض اوقات ہم سنبھل کے بیٹھے نہیں ہوئے ہوتے، تو جس وجہ سے جب جھٹکا لگتا ہے تو ہماری گردن پہ ایک دم زور سے پریشر آتا ہے۔ پہلے ہماری گردن پیچھے کو جاتی ہے اور پھر ریفلیکس میں وہ فرنٹ پہ آ کے لگتی ہے۔ جب یہ عمل ہوتا ہے اس دوران میں جو گردن کے موہروں کو جن لیگامنٹس نے آپس میں ہولڈ کیا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں،
جب ہائپر فلیکشن ہم ٹرم لیتے ہیں جس میں گردن نیچے کو جھکتی ہے بہت زیادہ، اس میں انٹیریئر لیگامنٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور ایک جو دوسری ریزن ہے، جب ہماری پھر ریفلیکس میں بریک لگنے کی وجہ سے گردن زیادہ پیچھے کو جھکتی ہے تو اس میں ایک پوسٹیریئر لیگامنٹ ہوتا ہے، جو مہروں کو جنہوں نے پیچھے سے جس ٹیشو نے روک کے رکھا ہوتا ہے اس میں ٹیئرز آ جاتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ جو وپلش انجریز ہیں اس کی ڈفرینٹ اس میں کازز ہیں جو ڈفرینٹ لیولز کے اوپر آپ کو ڈیمیج آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ڈیمیج کس طرح سے آتا ہے. جیسا کہ میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ جب کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکچولی میں ہوتا کیا ہے، جب کار ایکسیڈنٹ ہوا، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں، ہماری گردن سب سے پہلے ریفلیکس میں پیچھے کو جائے گی. جب یہ گردن پیچھے کو جائے گی تو یہ جو پوسٹیریئر لیگامنٹ یہاں پہ ہیں ان کے اوپر، اس لیول کے اوپر بعض اوقات فریکچر ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ورٹیبری کا پیس ٹوٹ جاتا ہے جو کہ پیچھے لیگامنٹس کے اوپر پریشرائز کرتا ہے. جب گردن پیچھے گئی، اب ریفلیکس میں وہ اس میں فارورڈ کی طرف ایکسٹینشن ہوگی، نیک آپ کی فارورڈ بینڈ کرے گی. جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب نیک فارورڈ ہوئی تو یہاں پہ بھی اس لیول کے اوپر چھوٹا سا ویٹ شیپ ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، ویٹ شیپ ٹیئر آ جاتا ہے. جب یہ آئے گا، یہ جو ڈسک پڑی ہوئی ہے اس لیول کے اوپر، یہ اس کو پنچ کرے گا، وہاں سے نکلنے والی نروس کو پنچ کرے گا اور جتنی خون کی بلڈ ویسلز ہیں یا سب ان کے اوپر پریشر آ جائے گا، برین کو بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی. یہ افیکٹس سلولی آتے ہیں، ایٹ دا ویری مومنٹ پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. وہ تکلیف محسوس کرے گا، پین کلرز لے گا، کچھ دن اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی اور اس کے بعد وہ کانسٹنٹ ایک نیک پین، نیک اسٹفنس کا اس کے ساتھ پرابلم چلتا رہتا ہے. کچھ انجریز جو ہماری اسپائن میں آتی ہیں، آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں کہ یہ جو انٹیریئر لیگامنٹ ہے اس نے بیسیکلی ان سب مہروں کو، پوری اسپائن کو ہولڈ کیا ہوتا ہے. جب یہ ڈیمیج ہوگا تو یہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتا اور یہ بہت کامن پرابلم ہے جو چلتا رہتا ہے. جو ڈیمیج آتا ہے یہ انٹیریئر لیگامنٹس کو کہتے ہیں جس نے یہ سارے ورٹیبریز کو ہولڈ کیا ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی بعض اوقات پریشر کی وجہ سے ٹیئر آ جاتا ہے. یہ پوسٹیریئر ہے، کچھ انجریز میں یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. یہ وہ ڈیمیجز ہیں جو کہ عام ڈائگنوز نہیں ہو پاتے ٹائملی. جب ان کا ڈائگنوسس نہیں ہوتا، ان کا پراپر کیئر نہیں کی جاتی، ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو پیشنٹ کو وہ لانگ ٹرم افیکٹس آتے ہیں. 2-3 ہفتے کی پین کے بعد وہ پین کلرز لیں اور وہ ٹیمپریری سبسائڈ ہو گئی. پیشنٹ کو کیونکہ چوٹ نہیں لگی، کوئی اس کا خون نہیں بہا، اس کو یہ ہے کہ مجھے اس ایکسیڈنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک ان چیز جو ڈائگنوز رہ گئی ہے وہ ان دا لانگ رن اس کی لائف میں یہ چیز پرابلم کرتی رہتی ہے. اسی طرح بعض اوقات جب ڈیمیج ہوتا ہے تو جب نیک انجری ہوئی اس میں ایک ورٹیبرا جو ہے وہ پش کر جاتا ہے فارورڈ، کیونکہ پریشر تھا، ہائی ویلوسٹی انجری تھی، نیک اپنی سٹیبل نہیں رہی جس کی وجہ سے ایک ورٹیبرا پورا کا پورا موو فارورڈ کر جاتا ہے. جب یہ فارورڈ ہوگا تو اس لیول کے اوپر بلڈ ویسلز اور ایون اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا سارا نیورل کمیونیکیشن خراب ہو جاتا ہے. ایون پیرالسس اور پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسپائنل کارڈ کی انجری لائف لانگ اگر نہیں اس کی ایٹ دا ویری مومنٹ اس کی کیئر نہیں کی جائے تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی طرح مسلز میں بعض اوقات انجریز ہو جاتی ہیں، معمولی سے ٹیئر ہو سکتا ہے، پیشنٹ کو نیل وغیرہ پڑ سکتے ہیں. یہ بعض اوقات انجریز ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں لیکن لیگامنٹ ڈیمیج کی انجری ایویڈنٹ نہیں ہوتی. ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں اس میں پین کلرز ہیں، مسل ریلیکسنس آ جاتے ہیں اور یوزلی پیشنٹ کو کالر ایڈوائز کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو کالر ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر نے تو ایڈوائز کیا فیو ڈیز کے لیے، لیکن پیشنٹ کو اس ٹائم پہ آرام آیا، بعد میں وہ خود سے ہی وداؤٹ اینی پرسکرپشن لانگ ٹائم کالر یوز کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی آپ کے بیک مسلز اور آپ کے لیگامنٹس پہ ایک سٹرین ہوتا ہے، وہ انجری کی بجائے آپ کو زیادہ پرابلم کرتا ہے. اب اس کی پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہمارے خیال میں یہ اس کی سب سے پہلے تو وجہ دور کرنی چاہیے کہ یہ آخر ہوا تو ہوا کیوں. ہمیں ہائی سپیڈ پہ ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بائکس پہ لوگ ہیلمٹ یوز نہیں کرتے اور اسی طرح سے واک کرتے ہیں. جب بائسیکل پہ بھی جاتے ہیں تو ہائی سپیڈ کولیشنز ہوتی ہیں تو اتنی سپیڈ نہیں ہونی چاہیے. ایک تو آپ کو بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کرنی چاہیے. پھر جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ اس میں ہیڈ ریسٹ کا پراپر یوز ہونا چاہیے. آپ کی نیک ویل سپورٹڈ ہونی چاہیے. ایک کامن ریزن یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران یا اگر آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ سو جاتے ہیں، تو یہ سونے والا کام گاڑی میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ بالکل ریلیکس ہوں گی، آپ کی نیک اپنی پوزیشن پہ آپ ہولڈ ہی نہیں کیا ہوا، اس میں جب گاڑی پہ بریک لگے گی، گاڑی کی بریک لگے گی تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سپورٹ یور ہیڈ.
آپ اپنی ہیڈ پوزیشن مینٹین نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے جو تھرسٹ آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس پہ بڑے لیول کی انجری ہوتی ہے. اگر آپ ہوش میں ہوں گے تو obviously you will be able to hold yourself. اس سچویشن کو اس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں. پھر آرم ریسٹ یوز کرنا، نیک سپورٹ کرنا، خاص طور پہ جن لوگوں کو آلریڈی پرابلم ہے ان کے لیے یہ پراپر کیئر ضروری ہے. پھر ہم اپنی نیک کی بعد میں بھی روٹین ایکٹیویٹیز میں ہم صوفہ پہ سو جاتے ہیں، آرم ریسٹ کے اوپر سر رکھ لیتے ہیں. کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اسکرین سائڈ میں ہے، LCD ہے، آپ نیک بینڈ کر کے دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرا نام پروفیسر ندیم حفیظ بٹ ہے. میں ماہر امراض چشم ہوں علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل میں. تو سب سے پہلے ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے میں سفید موتیے کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کروں گا جو کہ آپ کو آنے والے وقت میں کام آ سکتی ہیں. ہوتا یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہماری آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی عدسہ رکھا ہوا ہے اور وہ عدسہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. اس عدسے کا بنیادی طور پر کام یہ ہے کہ روشنی کی شعاؤں کو آنکھ کے پردے کے اوپر فوکس کرے اور اس عدسے کی اس کارکردگی کی وجہ سے ہمیں تمام عمر ہر چیز کلیئر اور شفاف نظر آتی رہتی ہے. جب ہماری عمر بڑھتی ہے اور سفید موتیے کی ابتدا ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ جو شفاف عدسہ ہے، ٹرانسپیرنٹ لینز ہے، وہ آہستہ آہستہ دھندلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ دھندلا پڑتا ہے تو ظاہر ہے روشنی کی شعائیں پوری طرح سے آنکھ کے اندر نہیں جا پاتی اور مریض کو کم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یا دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سفید موتیے کی جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج اس کا کسی دوائی سے، کسی چشمے سے، کسی کھانے کی چیزوں سے، وٹامنز کے ساتھ، ڈائٹ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ اس کا علاج نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ اپنے سفید بالوں کو کسی دوائی کے ساتھ کالا نہیں کر سکتے، آپ اپنی سکن کی آئی ہوئی چینجز کو بڑھاپے میں جو آ جاتی ہیں ان کو واپس ریورس نہیں کر سکتے جب تا وقت کہ آپ کوئی پلاسٹک سرجری نہ کروائیں. تو نیچرلی کوئی چیز اس طرح سے واپس نہیں ہوتی. اسی طرح نیچرلی بھی یہ لینس بھی واپس شفاف نہیں ہوتا. تو جو دھندلا لینس ہو جاتا ہے اس کا الٹیمیٹلی ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دھندلے لینس کو آنکھ سے نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک شفاف لینس جس کو انٹرا آکولر لینس کہتے ہیں اور مصنوعی عدسہ کہتے ہیں جو کہ سنتھیٹک مٹیریل کا بنا ہوتا ہے، اس کو اسی جگہ پر پلیس کر دیا جائے جہاں سے وہ لینس نکالا گیا ہے. تو ناظرین میں یہ درخواست کروں گا اپنے ان تمام معزز ناظرین سے جن کو یہ امراض لاحق ہیں جیسے کہ شوگر ہے کہ وہ اپنے شوگر کے کنٹرول پر بہت توجہ دیں. اگر وہ اپنا شوگر کا کنٹرول اچھا رکھیں گے تو ان کو آنکھوں کی یہ جو امراض میں ذکر کر رہا ہوں اس سے وہ بچے رہیں گے اور وقت سے پہلے ان کو کوئی آپریشن یا کوئی علاج نہیں کروانا پڑے گا. تو اگر اچھا کنٹرول ہو شوگر کا تو پھر وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے کہ نارمل لوگ جن کو کوئی مرض نہیں ہے. تو ایک یہ احتیاط ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بچے کھیل کود میں انوالو ہوتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں، دوسری گیمز کھیلتے ہیں، ان کو پوری احتیاط کے ساتھ گیم کھیلنی چاہیے. کئی ایسے بچوں کے میں آپریشن اور علاج کر چکا ہوں جن کی آنکھ پر بال لگی، کرکٹ کی بال لگی یا ٹیپ بال لگی اور اس کے بعد ان کو کچھ عرصے کے بعد اس چوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ میں سفید موتیاں بننا شروع ہو گیا اور بچپنے کی حالت میں ہی ان کو آنکھ کا آپریشن کروانا پڑا اور لینس ڈلوانا پڑا. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے کارٹیسون یوز کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہیں کیونکہ کارٹیسون سے بھی سفید موتیاں وقت سے پہلے بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ چند احتیاطیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جس کے جو کرنے سے انسان اس مرض سے بچ سکتا ہے. باقی اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ
سفید موتیا ہو گیا ہے تو پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ نئی ٹیکنالوجی سے بغیر کسی درد کے اور بغیر کسی تکلیف کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ جو مریض کو بھی دیکھنی چاہیے وہ سرجن کی مہارت ہے اور سرجن کا سکل ہے، جس کی بیسس کے اوپر وہ اپنے مریض کو اچھے سے اچھے رزلٹ